اللہ رب العزت نے اپنے دین کو بڑا قیمتی بنایا ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے اس دین کی خاطر انبیاء علیہ السلام کے اوپر آزمائشیں بھیجیں اور ان سے قربانیاں مانگیں۔ پھر جو انبیاء علیہ السلام کے ماننے والے تھے ان کے اوپر بھی قربانیاں آئیں، ان کے اوپر بھی آزمائشیں آئیں۔ انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام بڑا نمایاں ہے، اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربانیاں بھی زیادہ دینا پڑیں، آزمائشیں بھی زیادہ آئیں۔ اور پھر دیکھیے کہ ہمارے پیارے نبی، پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء میں سب سے بڑا مقام ہمارے نبی کا، تو زیادہ تکلیفیں اور آزمائشیں بھی ہمارے نبی پر زیادہ۔ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنا مجھے ستایا گیا ہے، جتنی میرے اوپر تکلیفیں آئی ہیں، اس سے پہلے کسی کے اوپر اتنی تکلیفیں اور آزمائشیں نہیں آئیں۔ اور پھر جو نبی کے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے پھر اس کے اوپر اسی قدر تکلیفیں آتی چلی جاتی ہیں۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے اور انہوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تو سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ اب اسلام لانے کے فوراً بعد دیکھیے ان کے اوپر آزمائش شروع ہو گئی۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ فرعون کہنے لگا میں تمہارا ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالوں گا، اگر نہیں مانے تو پھر تمہیں سولی پر بھی لٹکا دوں گا۔ تو اس لیے جو نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے، نبی کے جتنا زیادہ قریب ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر بھی اسی قدر آزمائشیں اور تکلیفیں آتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کئی امتحانات اور آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ ابتدا ہے اپنے ابا جی کو سمجھا رہے ہیں، ابا جی یہ جن کی آپ پوجا کرتے ہیں، جن کی آپ عبادت کرتے ہیں، جن کے سامنے آپ جھکتے ہیں، جنہیں آپ حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں، یہ نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ جو نہ دیکھ سکے نہ سن سکے اس کے سامنے جھکنے کا کیا فائدہ؟ اسے اپنا مشکل کشا یا حاجت روا بنانے کا کیا فائدہ؟ اس کو اپنا معبود بنانے کا کیا فائدہ؟ باپ کافر ہے لیکن نبی کا انداز دیکھیے، یا ابا جی کتنے پیارے انداز میں اپنے ابا جی کو سمجھا رہے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا جواب سنیے، کہنے لگے لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِی مَلِيًّا۔ اگر تو باز نہ آیا نا تو میں تمہیں سنسار کر کر کے یہاں سے نکالوں گا، پتھر مار مار کے تمہیں مار دوں گا۔
سنسار کروں گا۔ یہی فرق ہوتا ہے ایمان والے اور کافر کی زبان کے اندر۔ ابراہیم ایمان والے ہیں، زبان کے اندر مٹھاس دیکھیے، زبان کا صحیح استعمال دیکھیے، کتنی شیرینی ہے زبان کے اندر، کتنی محبت بھری ہے زبان کے اندر، کیا کتنے خوبصورت انداز میں کہہ رہے ہیں یہ ہے میرے ابا جی، اے میرے ابا جی، سمجھ جائیے یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ باپ کافر ہے، زبان کے اندر تلخی، کوئی جواب تو نہیں نا، بس یہی بیٹا میں تمہیں سنسار کر دوں گا، لئن لم تنتہی لارجمنک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھے سے کہا ابا جی کوئی بات نہیں، ساستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ، باپ ڈانٹ رہا ہے، سنسار کی دھمکیاں دے رہا ہے، گھر سے نکلنے کو کہہ رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام قربان جائیے کس قدر انبیاء علیہ السلام تہذیب یافتہ ہوتے ہیں کہ باپ کے سامنے پھر بھی کوئی ایسا جملہ نہیں کہا جس سے باپ کی گستاخی ہوتی ہو، پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں ابا جی سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظا، آپ پر سلام ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہا۔ اب گھر سے نکلنا پڑا، باپ نے جو نکال دیا، یہ پہلی آزمائش تھی، آزمائشوں کی ابتدا تھی، کیونکہ نبی کا کام ہوتا ہے اللہ کے احکام کو مخلوق تک پہنچانا، اللہ کے پیغام کو امتیوں تک پہنچانا، انسانوں تک پہنچانا نبی کا کام ہوتا ہے۔ تو ابراہیم اپنے کام میں لگے رہے۔ اب دوسری آزمائش آ گئی، نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑی ایک آگ کا الاؤ تیار کروایا، اور اتنی بڑی آگ تھی کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا تھا، گزرتا تو وہ بھی جھلس کر اس آگ کے اندر ہی آ پڑتا، اس قدر اس کی تپش تھی۔ اب آگ تو جل گئی، لیکن اس آگ کے قریب تو کوئی جا نہیں سکتا، تو کیسے ابراہیم کو اس آگ کے اندر پھینکے؟ تو منجنیق، یہ پہلے زمانے میں ہوتی تھی، آج کل سمجھ لیں توپ گولا رکھتے ہیں تو اس کو پھینکتے ہیں، دور تک جاتا ہے، تو اس طرح کی کوئی توپ نما کوئی چیز تیار کی گئی، اور جس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈال کر اس آگ کے اندر پھینکا گیا۔ سبحان اللہ، میرا اللہ بھی تو دیکھتا ہے نا آسمانوں سے، میرے اللہ نے آگ کو حکم دے دیا یا نار کونی بردا و سلاما، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ میرا خلیل آیا ہے تیرے اندر، اسے یہاں سکون اور اطمینان سے رکھنا، کسی قسم کا گزن نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے۔ اب یہ ایک اور بڑی آزمائش تھی، اور ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش کے اندر بھی کامیاب رہے۔ پہلے گھر چھوٹا، اب وطن بھی چھوڑنا پڑ گیا، وہاں سے ہجرت کی اور شام کے علاقے میں تشریف لے گئے۔ شام سے پھر ہجرت کی، اپنی بیوی بچوں کو ساتھ لیا، اور ایک ایسی وادی کے اندر پہنچے جسے آج بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ وہاں پر اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑا، پانی کا ایک مشکیزہ ہے، تھوڑی سی کھجوریں ہیں، وہ بیوی کے حوالے کی اور واپس چل دیے۔
بیوی نے پوچھا کہ آپ ہمیں کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آگے سے کوئی جواب نہیں، خاموشی۔ پھر بیوی نے پوچھا یہاں کوئی انسان نہیں، یہاں کوئی چیز نہیں، نہ کوئی انتظام ہے، آپ ہمیں کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا کیا آپ کو اللہ کا حکم ہوا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا تو فرمایا کہ بس سبحان اللہ، کیا ایمان ہے اس وقت کی عورتوں کا بھی۔ کیا فرمایا؟ تو جس رب کے سہارے پہ آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، جس رب کے حکم سے آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر جب تھوڑے سے اوجھل ہو گئے، دیکھا کہ اب بیوی بچے نظر نہیں آ رہے، تو اپنے اللہ سے دعا مانگی۔ سبحان اللہ، رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اللہ، میں اپنی بیوی بچوں کو ایسی وادی کے اندر چھوڑ کے آ رہا ہوں جہاں کوئی زراعت نہیں، کوئی انسانیت نہیں، کوئی زندگی کو گزارنے کے لیے کسی قسم کی کوئی آسائش نہیں، کوئی چیز ہی نہیں، آسان زندگی نہیں ہے۔ اللہ تیرے آسرے پہ اپنے بچوں کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور چھوڑ کے کیوں جا رہا ہوں؟ محرم، تیرے عزت والے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہا ہوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ سبحان اللہ، اللہ اس لیے تاکہ میری اولاد نمازی بن جائے، میری اولاد کیا بن جائے؟ ایک سعادت مند باپ کی اولاد کے بارے میں سب سے پہلی فکر ہی یہی ہوتی ہے کہ میری اولاد نیک بن جائے، اس کا اپنے اللہ سے تعلق بندگی والا، عبادت والا ہو۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ قرآن مجید میں دعا سکھلائی نبی علیہ السلام نے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ اولاد عطا فرما متقی، اور صرف متقی ایسی نہیں، متقین کی بھی امام، جو متقین کے لیے بھی نمونہ بن جائے، اللہ ایسی اولاد عطا فرما۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، موت کا وقت قریب ہے، اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، سب بچوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا میرے بیٹوں، میں نے ساری زندگی تمہارے دین کی فکر کی ہے، تمہیں یہی سمجھایا ہے کہ اپنے اللہ سے تعلق کیسے بنانا ہے، کیسا مضبوط تعلق ہونا چاہیے۔ اب تم سے پوچھتا ہوں، ما تعبدون من بعدی، اب میں قبر میں جانے والا ہوں، تمہاری نظروں سے اوجھل ہو جاؤں گا، مجھے بتاؤ تم میرے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک۔ ابا جی پریشان نہ ہو، جیسے آپ نے ہماری تربیت کی ہے نا، جس کی عبادت کرنا آپ نے ہمیں سکھلایا ہے، آپ کے جانے کے بعد بھی ہم اس معبود کو بھولیں گے نہیں، اسی رب کی عبادت کریں گے جو ہمارا بھی رب ہے، ہمارے باپ دادوں کا بھی رب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک سعادت مند باپ جو ہوتا ہے، اس کی سب سے بڑی کوشش کیا ہوتی ہے کہ میری اولاد کا تعلق میرے اللہ کے ساتھ کیسا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اولاد کے لیے دعا، لیکن کیسی دعا؟ اللہ مجھے نیک اولاد دے دیجیے۔
اور یہ مانگی ہوئی اولاد تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام. 70 75 اور کوئی 80 سال کی عمر میں جا کر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی تھی. یہ تو بڑی محبت والا بچہ تھا اور اتنا عرصہ رب سے مانگ مانگ کے ملا تھا. اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ آپ اپنی سب سے جو پسندیدہ چیز ہے اسے ہمارے راستے میں قربان کیجیے. یہ ایک اور آزمائش شروع ہو رہی ہے. بیدار ہوئے تو 100 اونٹ قربان کر دیے. دوسری رات پھر خواب دیکھا کہ حکم ہوا کہ اپنی سب سے جو پسندیدہ چیز ہے اسے ہمارے راستے میں قربان کیجیے. بیدار ہوئے پھر 100 اونٹ قربان کر دیے. 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر دیے. تیسری رات پھر خواب دیکھا اور فرمایا گیا کہ جو آپ کی سب سے محبوب ترین چیز ہے اسے ہمارے راستے میں قربان کریں. سمجھ گئے کہ یہ رب کی طرف سے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم آ گیا ہے. بیوی سے کہا بیٹے کو تیار کرو، آج اس کی ملاقات اپنے سب سے بڑے دوست کے ساتھ کرانی ہے. تو اماں نے اپنے بیٹے کو تیار کیا اور بچے کی عمر دیکھی ہے. سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ. قرآن کہہ رہا ہے کہ بچے کی عمر تھی کہ جب بچہ تھوڑا تھوڑا دوڑنا چلنا پھرنا شروع ہو جاتا ہے نا تو اس کی عمر وہی تھی. قربان چاہیے رب کی اطاعت پر انبیاء کس قدر رب کے فرما بردار ہوتے ہیں. چھوٹی اولاد کے ساتھ عموماً والدین کو سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے. قدرتی بات ہے، فطری بات ہے. اور پھر بیٹا بھی ایسا بیٹا جو اتنا عرصہ مانگنے کے بعد ملا ہو، دعاؤں سے ملا ہو، چاہتوں سے ملا ہو، مانگ مانگ کر ملا ہو. حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. اس کی ماں سے کہا، ماں نے بیٹے کو تیار کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری لی اور رسی لی، چل پڑے. شیطان مردود پیچھے حضرت اماں ہاجرہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، خدا کی بندی تجھے پتہ بھی ہے، بڑی نیک شخصیت بن کر بزرگوں والی حالت بنا کر اماں ہاجرہ کے پاس آیا، پتہ بھی ہے تجھے ابراہیم اپنے بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا مجھے تو نہیں پتا. کہا کہ وہ تو اپنے بیٹے کو قربان کرنے چلے ہیں، ذبح کرنے چلے ہیں. کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک باپ اپنے اولاد کو ذبح کر ڈالے؟ شیطان بھی بڑا سمجھدار ہے نا جی. اس نے سب سے پہلا وار عورت کے اوپر کیا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ عورت اگر شکار ہو جائے تو پھر مرد کو شکار کرنا آسان ہو جاتا ہے. بیویاں بڑے بڑے آنسو بہا کر مرد جیسے بھی کیوں نہ ہو اپنی بات منوا لیتی ہیں. بڑے بڑے اپنی بیویوں کے سامنے ان کی باتوں میں آ کر پھسل جایا کرتے ہیں. اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا النساء حبائل الشیطان، عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں، جال ہیں. تو وہ بڑا سمجھدار تھا، اسی لیے سب سے پہلے اماں ہاجرہ کے پاس آیا کہ عورت ذات ہے، جلدی پھسل جائے گی،
جب یہ پھسل گئی تو جا کے ابراہیم علیہ السلام سے یہ بھی منتیں کرے گی اور میں بھی پہنچ جاؤں گا تو شاید کوئی کام بن جائے۔ تو اماں ہاجرہ نے سے پوچھا کہ ایسا تو کوئی نہیں کرتا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے، لیکن اگر کر رہے ہیں تو اس کی کوئی وجہ ہوگی۔ شیطان نے کہا انہیں حکم ہوا ہے رب کی طرف سے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر ڈالو۔ تو اماں ہاجرہ رونے لگی۔ اماں ہاجرہ رونے لگی کہ ابراہیم کاش آپ نے مجھے بھی بتا دیا ہوتا تو میں بھی اپنے بیٹے کی قربانی میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے آپ کے ساتھ چل پڑتی۔ جب آپ چھری چلاتے تو میں اپنے بچے کے ہاتھ پکڑ لیتی، اور اگر یہ نہ کر سکتی تو کم از کم ایک کونے میں بیٹھ کر یہ تو دعا کرتی کہ اللہ میرے بیٹے کی قربانی کو قبول فرما لے۔ ابراہیم آپ نے میرے ساتھ ظلم کیا کہ مجھے رب کے حکم میں کمزور سمجھا۔ یہ اسماعیل میرا اسماعیل نہیں، یہ تو میرے رب کا اسماعیل ہے۔ یہ ایک کیا اگر 100 بیٹے بھی ایسے ہوتے تو میں اللہ تیرے نام پہ قربان کر دیتا۔ شیطان نے کہا ہاجرہ وہ تیرا لفظ جگر ہے، نور نظر ہے، بڑی چاہتوں سے ملا ہے، بڑی دعاؤں سے ملا ہے، بڑا خوبصورت ہے، چلنے پھرنے کے ابھی تو قابل ہوا ہے، کاؤ مردود دفع ہو جا، پتھر اٹھا اور اسے مارا، نکل جائے یہاں سے۔ اب یہ بھاگا بھاگا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہنے لگا کہ کیا تمہیں پتہ ہے تمہارے ابا تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا مجھے تو کوئی پتہ نہیں۔ کہا کہ تمہارے ابا تمہیں قربان کرنے جا رہے ہیں، ذبح کرنے لے جا رہے ہیں، اور تمہیں پتہ ہے کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ تمہارے ابا کو اللہ کا حکم ہوا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے مردود دفع ہو جا، میرا اس سے بڑا اور کیا مقدر ہو سکتا ہے کہ میں اپنے رب کے نام پہ قربان ہو جاؤں؟ اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ میرے گلے کے اوپر چھری اس کے نام کی چل جائے، میں اپنی جان اس کے نام پہ قربان کر دوں، اس سے بڑی سعادت والی بات اور کیا ہے؟ تو بڑے ورغلانے کی کوشش کی، لیکن اسماعیل علیہ السلام نے بھی پتھر مارے اور وہ وہاں سے بھی دفع ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام اب آخری اس کیا امید تھی کہ شاید ابراہیم پھسل جائے علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کے کہنے لگا ابراہیم کیا کر رہے ہو؟ کیا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تاریخ میں آج تک کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جو آپ کرنے چلے ہیں؟ اور پھر یہ تو ایک خواب ہے، ہو سکتا ہے خواب میں آپ نے کچھ اور دیکھا ہو، مطلب کچھ آپ الگ سمجھ رہے ہو۔ ابراہیم ایسا نہ کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مردود دفع ہو جا، میں اپنے رب کے حکم سے کر رہا ہوں۔ کہا ابراہیم دیکھیے یہ بڑی چاہتوں سے ملا ہوا آپ کا بیٹا ہے، بڑی دعائیں مانگی ہیں، بڑھاپا ہے آپ کا، یہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، اور آپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے چلے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کچھ کنکر اٹھائے اور اٹھا کر اسے مارے اور کہا مردود دفع ہو جا۔ اب شیطان جب چلا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مینا کی جب وادی میں پہنچے تو دل میں خیال آیا کہ میں اپنے بیٹے سے رائے تو پوچھ لوں کہ میرا بیٹا کیا کہتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے نور نظر سے لفظ جگر سے پوچھا بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیرا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ دراصل یہ ابراہیم علیہ السلام پوچھ رہے تھے
چاہتے تھے کہ میں نے اپنے بیٹے کی کس قدر تربیت کی ہے، اس کا جواب کیا ہوتا ہے، اور اس بیٹے کی کیسی تربیت ہوئی ہوگی کہ جس کی پشت سے محمد رسول اللہ نے آنا ہونا ہے، اس کی کیسے تربیت نہیں ہو سکتی جی؟ اس کا جواب بھی تو پھر ایسے ہی شان والا ہوگا نا کہ جس کی پشت سے نبی شان والا آنا تھا۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا جواب دے، یا ابت افعل، کوئی سوچ نہیں، کوئی بچار نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ کہہ سکتے تھے نا ابا جی خواب آپ نے دیکھا ہے، میرا کیا قصور ہے؟ ابا جی خواب کی تو بات ہے، آپ مجھے کیوں ذبح کر رہے ہیں؟ کہ نہیں، یا ابتی، اب دیکھیے نا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو خطاب کرتے ہوئے یہی لفظ کہتے، یا ابتی، پیار بھرے انداز میں اپنے ابا کو خطاب کیا تھا، اور وہی جواب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان سے اپنے لیے بھی سن رہے ہیں، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جی افعل، کوئی جھنجھٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، آپ کر دیجئے جس کا آپ کو حکم ہوا ہے۔ باقی رہی میری بات کہ شاید میں بھاگ جاؤں، ڈر جاؤں، گھبرا جاؤں، پریشان ہو جاؤں، نہیں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے اللہ کے حکم سے صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہاں جو لفظ ذکر کی نا انشاءاللہ، یہ نبی کی شان بتلا رہے ہیں کہ نبی بتلا رہے میرے اختیار سے نہیں، یہ جو میں صبر دکھاؤں گا یہ بھی کس کے حکم سے ہوگا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر جب مینا میں پہنچ گئے، ذبح کرنے لگے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا جی سے کہا، ابا جی میری چند گزارشات ہیں، تجاویز ہیں، اگر آپ ان کے اوپر عمل کر لیں۔ تو پوچھا بیٹا کیا تجویزیں ہیں؟ سبحان اللہ، ذرا توجہ کیجیے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے، ابا جی آپ میرے باپ ہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، اور ایک ہی بیٹا ہوں، میں نے قربانی پیش کرنی ہے، آپ نے بھی اللہ کے ہاں قربانی دینی ہے، اس لیے آپ ایسا کریں کہ میرے ہاتھ اور پاؤں کو رسی کے ذریعے سے باندھ دیں، کہ تاکہ اللہ کے سامنے قربانی پیش کرتے ہوئے میرے اعضاء نہ ہلیں، تڑپے نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرا تڑپنا اللہ رب العزت کو منظور نہ ہو اور اللہ ہماری قربانی کو قبول نہ فرمائے، میرے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیجیے۔ اور دوسری تجویز یہ ہے کہ آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دیجیے اپنی، محبت ہے نا، باپ بیٹا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے نظریں ملیں گی تو آپ کے دل میں باپ والی محبت جھاگ جائے، آپ کے دل میں بھی آ جائے میرا بیٹا ہے، چلو قربان نہیں کرتا۔ دیکھیں اپنے گلے پہ چھری چلا لینا آسان ہوتا ہے، بیٹے کی گلے پہ چھری چلانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ باپ مشقتیں جو اٹھاتا ہے کس کے لیے اٹھاتا ہے؟ اولاد کی خاطر ہی اٹھاتا ہے نا بھائی۔ یہ جو تکلیفیں برداشت کرتا ہے اولاد کی خاطر تکلیفیں برداشت کرتا ہے، یہ خون پسینہ جو بہاتا ہے اولاد کی خاطر بہاتا ہے۔ اب یہ آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجیے تاکہ وہ محبت کا جو جذبہ ہے نا، بس وہ ایسا نہ ہو وہ جاگ جائے اور پھر آپ کبھی چلانے سے رہ جائیں، اللہ کا حکم کہیں پورا نہ ہو۔ آنکھوں پہ پٹی باندھ دیجیے گا۔ اور تیسرا یہ کہ مجھے زمین کے اوپر الٹا لٹائیے گا تاکہ میرے دل کے اندر بھی آپ کی محبت پیدا نہ ہو اور میں بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بات کر بیٹھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تیری تینوں تجویزیں بہت اچھی ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب آسمان نے بھی کیسا عجیب نظارہ دیکھا ہوگا کہ باپ
اپنے بیٹے کی اپنے ہاتھوں سے ہاتھ اور پاؤں باندھ رہے ہیں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے. آنکھوں پہ پٹی باندھی جا رہی ہے اس لیے کہ میرے رب کا حکم پورا ہو جائے. اور بیٹے کو اس کے اوپر لٹا کر چھری چلا رہے ہیں اپنے بیٹے کے اوپر. چھری نہیں چل رہی، بڑا زور لگایا، چھری نہیں چل رہی. تو چھری کو تیز کرنے کے لیے وہاں سے ہٹے تو اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا ابا جی کیا ہوا؟ فرمایا بیٹا بڑی چھری چلانے کی کوشش کی ہے لیکن چھری چل نہیں رہی. تو کہنے لگے ابا ہو سکتا ہے شاید یہ جو تدبیریں ہم نے کی ہے نا باندھنے والی، شاید اللہ کو یہ منظور نہیں، اللہ مجھے تڑپنا دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کی محبت کی انتہا دیکھنا چاہتے ہیں، لہذا اپنی آنکھوں سے بھی پٹی ہٹا دیجئے اور میرے ہاتھ پاؤں بھی کھول دیجئے، ہو سکتا ہے اللہ ایسے ہمارے قربانی کو قبول فرما لے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی اور بیٹے کو کھولا اور فرمایا بیٹے نے کہا ابا جی مجھے سیدھا لٹائیے اور سیدھا لٹا کر قربان کیجئے، شاید ہو سکتا ہے میری اس حال میں قربانی قبول ہو جائے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جبرائیل کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ تمہیں زمین کے اوپر بہت جلدی میں آنا پڑا ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ ہاں آنا پڑا ہے. ایک تو اس موقع کے اوپر کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے تھے، آسمان کے فرشتے حیران تھے، کائنات کا ذرہ ذرہ حیران تھا کہ آج اتنا بڑا امتحان، اتنی بڑی آزمائش، اور کتنا بڑا امتحان ہے کہ ایک باپ جاگتی آنکھوں کے ساتھ لٹا کے خواب میں دیکھا ہوا ایک حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کے جگلے کے اوپر چھریاں چلا رہا ہے. چھری نے کیسے چلنا تھا؟ میرے رب کا حکم ہی نہیں تھا چلنے کا. تو مجھے اس موقع کے اوپر آسمان سے زمین پہ بہت جلدی میں آنا پڑا دمبا لے کر. اور دوسرا اللہ کے نبی جب طائف کی وادی میں ان ظالموں نے آپ کے اوپر پتھروں کی بارش کی اور آپ کا خون، آپ کا جسم لہولہان ہو گیا، تو اس وقت بھی میرے اللہ نے مجھے زمین پر جلدی میں بھیجا اور فرمایا میرے نبی کے جسم کا خون زمین پر نہ گرنے دینا وگرنہ یہاں رہنے والے قیامت تک پھر پیدا نہیں ہوں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو تیز کیا. وہ تیز کرنے کے بعد بیٹے کو سیدھا لٹایا اور پھر چھری چلانے لگے. چھری پھر بھی نہیں چل رہی. غصے کے عالم میں پتھر میں ماری، پتھر دو ٹکڑے ہو گیا، لیکن بیٹے کے گلے کے اوپر چھری نہیں چل رہی. آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اللہ سے مناجات کر کے رونے لگے اللہ کیا آپ کو ہماری قربانی منظور نہیں ہے؟ کیا میرے بیٹے کو ذبح کرنا آپ کو منظور نہیں؟ ادھر روئے ادھر میرے اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں دمبا بھیجا. فرمایا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نے آپ کی قربانی کو قبول کر لیا. وفدیناہ بذبح عظیم، یہ ہم دمبا بھیج رہے ہیں، اسے ذبح کر دو. اس کا ذبح کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے تو نے اپنے بچے کو میرے راستے میں قربان کر دیا. وَتَوَكْنَا، اور ہم آپ کی اس قربانی والے تیل کو تا قیامت باقی رکھیں گے. اور پھر جو بھی قربانی پیش کرے گا وہ کرے گا تو بکری کی، اونٹ کی یا کسی بھی چیز کی قربانی پیش کرے گا، میں اسے وہی مقام اور وہی ثواب عطا کروں گا جو آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے سے حاصل کیا ہے. تو دین کی خاطر قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی. اسی لیے میرے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، کل عید کا دن ہے اور انتہائی مبارک اور برکت والا دن ہے۔ تو قربانی جیسا عظیم عمل جو ہے کل ہم نے کرنا ہے، تو اپنے دل کے جذبات، اپنے دل کی وہی کیفیت بنانے کی کوشش کریں جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرتے وقت بنائی تھی۔ قربانی نام صرف جانور کا خون بہا دینے کا نام نہیں، قربانی صرف بکری یا اونٹ کو ذبح کر دینے کا نام نہیں، قربانی دراصل ان جملوں کا نام ہے جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے درمیان ہوئی تھی۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ جو میرے رب کی طرف سے حکم آیا ہے میں اس کو پورا کرنے کو تیار ہوں۔ آج وہ دمبے کی قربانی تو یاد رہی، باپ اور بیٹے کی جو گفتگو وہ فنائیت تھی رب کے حکم کو پورا کرنے کی، وہ آج ہمیں یاد ہی نہیں رہا۔ ہر ایک کی خواہش تو یہ ہے کہ میں قربانی کر لوں، بکری ذبح کر لوں، فلاں چیز ذبح کر لوں، فلاں چیز ذبح کر لوں۔ سبحان اللہ، بڑا مبارک عمل ہے، لیکن اس قربانی کی حقیقت کو بھی سمجھیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اسی لیے صحابہ فرماتے ہیں، میرے آقا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانور کو پہلے سے لے آتے تھے اور اسے کھلاتے پلاتے، صحابہ فرماتے ہیں اسے خوب کھلاتے پلاتے موٹا تازہ کرتے تھے۔ انسان کو جب کسی کے ساتھ انس ہو جاتا ہے نا، محبت ہو جاتی ہے، پھر اس کی قربانی کرتے ہوئے پتہ چلتا ہے اس وقت دل کے اوپر جو چھریاں چلتی ہے نا کہ رب کے حکم کی خاطر قربان کر رہا ہے۔ یہ ہے دراصل قربانی نبی علیہ السلام سے۔ اسی لیے صحابہ نے پوچھا مل اضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی ہے کیا چیز؟ نبی علیہ السلام نے کیا اچھا سنت ابیکم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، طریقہ ہے۔ اب یہ صحابہ کو جو سوال ہے وہ ماہیت حقیقت کے بارے میں تھا کہ قربانی اصل ہے کس چیز کا نام۔ باقی تو صحابہ کو پتہ تھا نا کہ یہ قربانی جانور کے ذبح کرنے کو ہی کہتے ہیں، صحابہ کو جو سوال تھا وہ قربانی کی حقیقت کے متعلق تھا کہ قربانی کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سنت ابیکم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنا سب کچھ اپنے رب کے نام کے اوپر قربان کرنے کو تیار ہو گئے، ہمیں بھی چاہیے کہ اس موقع کے اوپر یہ ایک تجدید ایمان، تجدید عہد ہوتا ہے کہ ہم بھی اللہ آپ کے اوپر آپ کے نام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ہے قربانی کی حقیقت۔ جانور کے اوپر چھری تو پھیر رہے ہیں لیکن اپنے نفس پہ چھری پھیری نہیں، اپنے نفس کو رب کا تابع اور فرما بردار ہی نہیں بنایا۔ عید والے دن بھی قربانی کر رہے ہوتے ہیں، نماز کا وقت گزر جاتا ہے، اللہ اکبر کی صدائیں اسی طرح گزر جاتی ہیں۔ بھئی اس قربانی کے مقصد اور حقیقت کو سمجھیے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ جب مال ہم اپنے رب کے نام پہ قربان کر سکتے ہیں تو اپنی جان بھی رب کے نام پہ قربان کرنا سیکھیں۔ یہ ہے قربانی کی حقیقت۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس قربانی کی حقیقت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔